الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، اے لوگو، اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار اور متقی بن جاؤ۔ قدرت کے کارخانہ قدرت میں 3 قسم کی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کی مخلوق کو پیدا کیا، جس میں سے ایک ہے فرشتے، ملائکہ، دوسرے حیوان اور تیسری مخلوق ہے انسان۔ ملائکہ جنہیں فرشتے کہتے ہیں، یہ ملکوتی صفات کے مالک ہوتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں۔ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی و عظمت و بڑائی بیان کرنے کا ان کا کام ہے۔ یہ ملکوتی صفات کے مالک ہوتے ہیں، ان کے یہاں گناہ کا ذرہ سا بھی، ادنا ذرہ سا بھی گمان نہیں، گناہوں سے پاک، معصیت سے مبرہ۔ یہ نورانی مخلوق ہے جو معصوم مخلوق ہے۔ ازل سے تا ابد ان کا صرف اور صرف ایک ہی مشن اور ایک ہی وظیفہ ہے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی، اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی بیان کرنا۔ وہ نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس حال میں ان کو پیدا کیا ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، جس چیز کا انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ وہی کرتے ہیں۔ یہ معصوم فرشتے ہیں، اللہ کی مخلوق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری مخلوق کو پیدا کیا، وہ حیوان۔ حیوان ایک لمبی چوڑی مخلوق ہے، سمندر کے اندر بے شمار اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بنایا، بے شمار۔ فضاؤں میں جو پرندے ہیں، پھر زمین پر رہنے والے، زمین بیلوں میں رہنے والے، چوپائے ہیں، بے شمار مخلوق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، کیا تم اپنے اوپر نہیں دیکھتے ہو پرندوں کو کہ کس طریقے سے وہ ہواؤں کے اوپر اپنے دونوں پروں کو کبھی سکڑ لیتے ہیں، کبھی اپنے پروں کو بیچا پھیلا لیتے ہیں۔ کون تھامے ہوئے ان کو؟ فضاؤں میں کون تھامے ہوئے ان فرشتوں کو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما یمسکہن الا الرحمن، انہیں صرف اور صرف اللہ کی ذات تھامے ہوئے ہے۔ انہ بکل شیء بصیر، وہ ہر چیز کی نگران ہے، ہر ایک اس کی نگاہ کے سامنے ہے۔ کون ہے وہ ذات جو ہواؤں کے اوپر پرندوں کو تھامے ہوئے ہیں؟ اگر کوئی چیز ہوا میں اوپر رکھی جائے تو نیچے گر جاتی ہے، لیکن کون سی ذات ہے وہ جو ان فرشتوں کو ہواؤں پر تھامے ہوئے ہیں، ان کو گرنے سے روکے ہوئے ہیں، کبھی اپنے پروں کو پھیلاتی ہیں، کبھی اپنے پروں کو سکڑ لیتی ہیں؟ کون ذات ہے وہ جو ان فرشتوں کو اور ان پرندوں کو ہواؤں کے اوپر، فضاؤں میں ان کو اڑنے کی طاقت دی ہے؟ اللہ فرماتا ہے، ما یمسکہن الا الرحمن، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ مخلوق ہیں اور چوپائے ہیں جو زمین پر رہنے والے، زمین پر چلنے والے، یہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی مخلوق ہے۔ یہ مخلوق جو حیوان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر عقل کا مادہ کم ہوتا ہے، ان کے اندر حیوانگی، درندگی، شہوت کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، اور حیوان ان مخلوق کا کام ہے کہ کھانا پینا اور نفسانی خواہشات کو پورا کرنا، خواہشات کو پورا کرنا، یہ ان کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کارخانہ میں تیسری جو پیدا کیا ہے، وہ تیسری انسان کو پیدا کیا ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقات میں سب سے افضل اور اعلیٰ اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔
حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و کبریائی بیان کرنے کے لیے فرشتے کی جماعت تھی جو ہر وقت اللہ کی توحید بیان کرتی ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیوں کیا؟ آئیے ہم سوچتے ہیں اور ہم دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت کیوں محسوس کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے معصوم فرشتے جو ہر وقت اللہ کی عظمت و کبریائی بیان کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے میرے فرشتوں، اے میرے ذکر کر کے زندہ رہنے والے فرشتوں، میری کبریائی میری عظمت بیان کرنے والوں، میری ہمیشہ میری عبادت سے مشغول رہنے والوں، معصوم جماعت فرشتوں کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا، میں زمین پر نائب پیدا کرنے والا ہوں، میں زمین پر نائب پیدا کرنے والا ہوں۔ نائب یعنی خلیفۃ اللہ پیدا کرنے والا ہوں۔ خلیفہ کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کی حکومت قائم کرے، زمین میں اللہ تعالیٰ کی شریعت کی حکومت قائم کرے، اللہ کے توحید کے دین کو لے کر چلے، لوگوں کے اندر اللہ کے بول بالا کرے، اللہ کا دین کو زندہ کرے اپنی زندگیوں میں، اور لوگوں کی زندگیوں میں اللہ کے دین کو قائم کرے، اللہ کی حکومت کی شریعت قائم کرے، اس کو کہتے ہیں خلیفہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنایا، اپنا نائب بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کے رب ہیں، ساری کائنات کے مالک ہیں، ارض و سما کے مالک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام صفات کے مالک ہیں، جتنی صفات حسنہ ہیں تمام صفتوں کے مالک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں قابض ہیں پکڑنے والا ہے تو باسط چھوڑنے والا بھی ہے، محیی زندہ کرنے والا ہے تو ممیت مارنے والا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم اور کریم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جبار اور قہار بھی ہے۔ ہر صفت حسنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر موجود ہے۔ اللہ نے اپنا خلیفہ، اپنا نائب جس کو منتخب کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات اور اپنی خوبیوں کے اندر سے اللہ نے اس انسان کے اندر تھوڑی تھوڑی خوبیاں، تھوڑی تھوڑی صفات رکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کریم رحیم ہے، انسانوں کے اندر بھی اللہ رحمت کا مادہ دیا کہ وہ انسانوں کے درمیان رحم کا معاملہ کرے، کرم کا معاملہ کرے۔ اللہ عادل ہے تو انصاف کا معاملہ کرے، یہاں تک فرمایا کہ جانوروں کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ کرے، ان کو ایسے نہ مارا جائے، ان کو بھوکا نہ رکھا جائے، ان کو ذبح کرے تو اس طریقے ذبح کرے کہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ یہ رحم کا معاملہ، کرم کا معاملہ، اللہ عادل و انصاف کا معاملہ، یہ اللہ نے اپنے نائب، اپنے خلیفہ کے اندر رکھا تاکہ وہ دنیا میں رہ کر اب وہ اللہ کی نیابت اور خلافت کر سکے، ان صفتوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر سکے، رحم کا معاملہ کرے، کرم کا معاملہ کرے، لوگوں کے درمیان انصاف کا معاملہ کرے، جبھی تو وہ نائب اور خلیفہ کہلائے گا۔ اگر اس کے اندر یہ صفتیں نہیں ہیں، رحم کا مادہ نہیں ہے، کرم کا مادہ نہیں ہے، عدل و انصاف کا مادہ نہیں ہے، خوبیاں نہیں ہیں، تو پھر وہ خلافت کا حقدار نہیں ہے، وہ خلیفہ کہلانے کے لائق نہیں ہے اگر اس کے اندر یہ صفتیں نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خلافت کا ذمہ داری آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں کو سونپی، لیکن آسمان تھرا گئے، زمین گول ہو گئی، پہاڑوں نے جواب دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، ہم نے اپنی ذمہ داری، اپنے احکامات کی، شریعت کی ذمہ داری ہم نے آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں کے روبرو پیش کی، لیکن وہ ڈر گئے، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، وہ ڈر گئے، انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے ذمہ داری کو اٹھا لیا، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان بڑا ظالم اور جاہل، ناعاقبت اندیش ہے کہ انسان نے وہ ذمہ داری اللہ کے احکامات کی، اللہ کے شریعت کی ذمہ داری کو اللہ نے آسمان و زمین پر پیش کیا، انہوں نے اس ذمہ داری کو اٹھانے سے انکار کر دیا، لیکن انسان نے اس ذمہ داری کو اٹھا لیا۔